الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیا نمبر 144۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھتے ہوئے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، پس ضرور بے ضرور ہم آپ کو قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس پھیریے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو وہاں سے اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، البتہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق کعبہ کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی اللہ کے نبی کو خانہ کعبہ کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ کتنی محبت تھی، اور کس قدر آپ کا شوق تھا کہ ہمارا جو کعبہ ہے وہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ اور اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ جو ہر تمام وجوہات اور حکمتیں ٹھیک ہیں، ان میں سے ایک علماء نے یہ لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ پر وحی نہیں آئی تھی، تو اس وقت بھی آپ ملت ابراہیمی کے تابع ہو کر ہی عمل کیا کرتے تھے، یعنی ایسے جو بھی کام آپ کرتے تھے وہ ملت ابراہیمی کے ساتھ یعنی ملتے جلتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یعنی اعلان نبوت فرمایا، آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوا، آپ کو جو شریعت ملی وہ بھی ملت ابراہیمی سے ہی ملتی جلتی تھی۔ تو اس نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اللہ کے حکم سے، اور ان کا کعبہ بیت اللہ تھا، تو اس لیے اللہ کے نبی کا شوق تھا کہ ہمارا جو کعبہ ہے وہ بھی بیت اللہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کے اندر ایک شوق تھا، اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے، اور اللہ کی ذات نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتہ یہ خبر لے کر آ جائے کہ تمہارا کعبہ بیت اللہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھایا کرتے تھے، اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ نہیں گئے تھے تو اس سے پہلے تو بیت اللہ کی طرف ہی رخ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور چونکہ جو اس وقت کے مشرکین تھے وہ بھی ملت ابراہیمی کے پیروی کرتے تھے، یعنی وہ کہتے وہ یہی تھے زبان سے، نام نہاد اگرچہ وہ پیروی کر رہے تھے لیکن پھر بھی بہرحال وہ کہتے ملت ابراہیمی کو مانتے تھے، تو عمل اگرچہ ان کا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یعنی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہیں پہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے مکہ میں، اور پھر مدینہ میں تشریف لے گئے، تو وہاں پہ چونکہ یہودی لوگ تھے، اور یہودیوں کا جو قبلہ تھا وہ تھا بیت المقدس، تو اللہ کی ذات نے وہاں پر اللہ کے نبی اپنے پیارے حبیب کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھا کریں۔ تو اللہ کے نبی نے 16-17 مہینے نمازیں پڑھیں، لیکن جو یہ حکم دیا گیا تھا اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کے دل مائل ہو جائیں اسلام کی طرف، لیکن وہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ تو یعنی یہودیوں کے دلوں کو مائل کرنا مقصود تھا، وہ نہیں ہوئے، تو پھر اللہ کے نبی کے دل کے اندر وہ شوق تھا، تو اور نبی جب کوئی دعا کرتا، اور اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اور نبی اس وقت تک دعا نہیں کرتا جب تک اس کو اللہ کی طرف سے اجازت نہ مل جائے۔ تو گویا جب اللہ کے نبی آسمان کی طرف بار بار نظر اٹھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں بیت اللہ ہمارا کعبہ ہو جائے، تو اللہ کی ذات کی طرف سے آپ کو اجازت ملی تھی، تو اللہ کے نبی نے دعا کی، جب اللہ کی طرف سے اجازت ہے پھر دعا ہوئی تو قبول بھی ضرور ہوئی، تو اس کے اوپر اللہ کی ذات نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو پہلی آیت مبارکہ کے اندر اسی کا تذکرہ ہے، چنانچہ پھر اللہ کی ذات نے حکم دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، کہ ہم ضرور بے ضرور آپ کے قبلے کو
چینج بدلیں گے اور پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف آپ کا قبلہ بنائیں گے، اور پھر فوراً ہی اللہ کی ذات نے فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ کہ آپ اپنے چہرے کو پھیر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیت المقدس کی سے اپنے چہرے کو پھیرا اور بیت اللہ آپ کا قبلہ بنایا گیا۔ اور ساتھ ہی یہاں پر صرف قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کو یعنی سمت قبلہ کیا مقرر کیا ہے اللہ کی ذات نے، تو یہاں پہ جیسے یعنی اللہ کے نبی کا شوق تھا، تو اس نسبت سے اگر اللہ تعالیٰ جو قرآن کے اندر الفاظ ذکر فرماتے تو الفاظ یوں ہونا چاہیے تھے فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى الْكَعْبَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے اس امت کی طرف کے ساتھ آسانی، اس امت کے لیے اور آسانی کر دی۔ اس کی آسانی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بیت اللہ ہے تو بیت اللہ کو بالکل بیت اللہ کو سامنے رکھ کے ہی نماز پڑھنا، کہ بالکل وہی سمت یعنی اسی سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بعین ہی قبلہ سامنے ہونا ضروری ہے، تو امت کے لیے تھوڑا مشقت ہوتی۔ تو اللہ کی ذات نے صرف بیت اللہ کو یعنی یہ الفاظ یہاں پہ فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد حرام کو کعبہ بنا دیا، یعنی بیت اللہ تمہارا قبلہ ہے، اب اس میں بیت الحرام کا چونکہ ایریا زیادہ ہے تو اس کی طرف نماز کریں، اور شطر کا ورڈ جو الفاظ ہے یہ بھی اس امت کے لیے مزید آسانی ہو گئی، اور وہ آسانی یہ ہے کہ یعنی بیت اللہ شطر کا ایک مطلب ہوتا ہے نصف اور ایک مطلب ہوتا ہے طرف، تو شطر کا جو معنی ہے یہاں پہ وہ ہے طرف، کہ مسجد حرام کی طرف آپ اپنے چہرے کو کریں۔ تو مسجد حرام کا چونکہ بڑا ایریا ہے اور اس میں سے جو قریب کے لوگ ہیں وہ تو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یا جہاں تک ان کو بیت اللہ نظر آ رہا ہے تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ان کے لیے آسان ہے، لیکن جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں لوگ ان کے لیے تھوڑا مشکل تھا۔ تو اللہ کی ذات نے آسانی کر دی، مزید ایریے کو بڑھا دیا کہ مسجد حرام کی طرف جس کا رخ ہو گیا بس اس نے قبلہ یعنی بیت اللہ کی سمت کو پا لیا، تو اس کی نماز درست ہو گئی، اس کی عبادت درست ہو گئی۔ تو یہاں پر اللہ کی ذات نے شطر المسجد الحرام کے الفاظ یہاں پر ذکر فرمائے ہیں، جس سے اس امت کے لیے بڑی آسانی ہوئی، اور ساتھ ہی آگے فرمائے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، ایک اللہ کے نبی کو حکم ہوا، پھر باقی جتنے ایمان والے ہیں سب کو الگ طور پہ حکم دیا گیا کہ تم جہاں کہیں ہو اس کی طرف رخ کر لو اور نماز پڑھو۔ اور یہ لوگ جو اوت الکتابہ یعنی جو اہل کتاب ہیں، جن کو اللہ کی ذات نے کتاب دی ہے، جو یعنی ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جانتے ہیں لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقِّ، وہ بھی جانتے ہیں کہ جو آخری نبی آنے والا ہے اس کا جو کعبہ ہے وہ بیت اللہ ہوگا، اس کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہوگا۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اپنی تورات جو اللہ نے ان کو کتاب دی تھی، انجیل جو نصرانیوں کی کتاب ملی انہوں نے اس میں پڑھ لیا تھا، لیکن وہ اس کے اوپر انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ کر کے نمازیں پڑھی، پھر آپ نے اپنا قبلہ بدلا جو آپ کا اصل قبلہ ہے، تو اس کے اوپر ان لوگوں نے اعتراض کیے، تو اللہ کی ذات نے یہاں پر فرمایا کہ ان کے اعتراض تو بے جا ہیں، ان کا اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے، ان کو تو پہلے سے پتہ ہے کہ جو آخری پیغمبر ہے ان کا قبلہ بیت اللہ ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کے عمل سے غافل نہیں، یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے غافل نہیں ہے، یعنی جو یہودی اور نصرانی لوگ جو اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے تھے اور مسلمانوں کے اوپر باتیں بنا رہے تھے کہ تمہارا تو قبلہ بھی ایک نہیں رہتا، کبھی ادھر تم نماز پڑھتے ہو کبھی بدلتے ہو، تو اس کے اوپر اللہ کی ذات نے فرمایا کہ جو کچھ یہ باتیں بنا رہے ہیں، جو کچھ کام کر رہے ہیں، اللہ ان سے غافل نہیں، جانتا ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ آیہ نمبر 145۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے تمام نشانیاں، بِكُلِّ آیَةٍ تمام نشانیاں ان کے پاس لے آئیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ تو پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے، اس کو ماننے والے نہیں ہیں،
وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ ان کی قبلے کو ماننے والے ہیں، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بعض کے قبلے کو مانتے نہیں ہیں، یعنی یہودی نصرانیوں کے، نصرانی یہودیوں کے قبلے کو نہیں مانتے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض ولئن اتبعت اهواءهم، اور البتہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس تو اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، وہی آ چکی ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک تو چونکہ وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، تو اللہ کے ذات نے اپنے پیارے نبی کو فرمایا کہ آپ تو اس کے بارے میں تو پریشان ہو ہی نہیں، آپ جتنی مرضی ان کو نشانیاں دکھا دیں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ پہلے سے اللہ کی ذات نے تورات انجیل میں ان کو بتا دیا تھا اور یہ جانتے ہیں، پھر بھی یہ مان نہیں رہے۔ تو فرمایا کہ آپ تمام جتنی بھی نشانیاں لے کر آئیں اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا یہ کعبہ ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں آرڈر ہے، تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا، ساتھ ہی فرمایا کہ آپ بھی ان کے قبلے کے پابند تو نہیں ہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرف حکم دیں گے ویسے کریں گے۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا آپ بھی ان کے قبلہ کے پابند نہیں ہیں کہ آپ ضرور جو ہے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھیں، یہ تو اللہ کی طرف سے جو حکم ہوگا آپ نے ویسے کرنا ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا اور ان کی یہ حالت ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے اوپر طنز کس رہے ہیں، ان کے اوپر باتیں بنا رہے ہیں کہ تمہارا تو قبلہ بھی ایک نہیں رہتا، تم تو عبادات کے لیے ایک رخ پہ کھڑے نہیں ہوتے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو فرمایا کہ یہ تو خود ایک دوسرے کے قبلے کے منکر ہیں، کہ یہودی جو ہے نصرانیوں کے قبلے کو نہیں مانتے تھے اور نصرانی ان کے قبلے کو نہیں مانتے تھے۔ اور فرمایا کہ ساتھ ہی اگر آپ ان کی خواہش کی پیروی کریں، یعنی یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ نبی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں اور جو ہم چاہتے ہیں ویسے کریں، تو فرمایا اگر آپ ان کے یہ فرض محال کے طور پر یہ فرمایا گیا ہے، کیونکہ نبی سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر یا لوگوں کی مرضی کے مطابق کوئی دینی حوالے سے کوئی فیصلہ کریں، نبی ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی نے تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو بفرض محال امت کو سمجھانے کے لیے، انسانیت کو درس دینے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ ان کی خواہش کی پیروی کریں گے تو پھر تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ تو انسانیت جو ہے، جو آنے والی پوری اللہ کے نبی کی امت، اس کو سبق دینا مقصد ہے کہ یہ جو اللہ کی ذات نے اپنے پیارے نبی کو فرمایا کہ بفرض محال اگر آپ سے ایسا ہو سکتا نہیں، ناممکن ہے، لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ ظالمین میں سے ہو جائیں گے، تو اللہ کی ذات نے امت کو بتایا ہے کہ تم کیا کرنا، کبھی بھی کسی انسان کی پیروی نہیں کرنی ہے کہ جو تمہیں غلط طرف لے کے جا رہا ہو، اللہ کے حکم سے ہٹا رہا ہو، کوئی بھی ہو مخلوق میں سے۔ اور جب تم ایسا کرو گے تو تم بھٹک جاؤ گے، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالم تو وہی ہے کہ سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ اللہ کی توحید کا انکار کر دیا جائے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ اللہ کی ذات نے اپنے پیارے نبی کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، اس کا انکار کر رہا ہے، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے امت کو یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کی تابع داری نہیں کرنی ہے، تابع داری صرف اور صرف اللہ کے حکم کی ہوگی۔ اور ساتھ ہی فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، آیا نمبر 146۔ اور الذین آتیناہم، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ ان کو جانتے ہیں، ایسے جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے آباء و اجداد، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، آباء و اجداد نہیں ہے، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک ایسا فریق ہے لا یکتمون الحق، وہ تو حق کو چھپا رہا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں پھر بھی اس کو چھپا رہے ہیں۔ یہاں پہ اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ جو یہودی لوگ ہیں، نصرانی ہیں، ان کو تو پتہ ہے، یہودیوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ آخری نبی نے آنا ہے، اس کا قبلہ ایسے ہوگا، اس نبی کی ایسے نشانیاں ہوں گی۔ تو فرمایا یہ تو آپ کو، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ اب ایک بیٹا جس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، تو چھوٹا سا وہ پیدا ہوا تو اس کے اوپر کوئی لباس بھی نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو ماں باپ اس کو اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، بالکل ان کو 100% یقین ہوتا ہے
تو ایسے ہی فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ 100% آپ سچے نبی ہیں، لیکن ضد اور اناد کی بنیاد پہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان کو پتہ ہے لیکن یہ چھپا رہے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ بتا دیتے کہ نبی بھی حق اور سچ پہ ہیں، یعنی نبی سچے ہیں، اور جو ان کو قبلہ دیا جا رہا ہے وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی یہ لوگوں کو بتاتے کہ تورات میں ایسا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ اس کو چھپا رہے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور فرمایا کہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو نبی تو شک نہیں کر سکتا نا، نبی کے دل کے اندر کہاں سے شک آئے گا کہ یعنی میں حق پہ نہیں ہوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایمان والوں کو بتایا گیا کہ تمہارے دل میں شک پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے قبلہ بدلو، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، 100% ایسے ہی یقین رکھنا ہے۔ اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے اوپر بھی 100% تمہارا یقین ہونا چاہیے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور فرمایا کہ ہر امت کے لیے، ہر لوگ، تمام لوگوں کے لیے، جو بھی جتنے بھی پہلے لوگ گزرے تھے، لِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر کسی کے لیے پہلے ایک قبلہ ہوتا تھا، قبلہ تھا، ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ فاستبقوا الخیرات، پس آپ نیکیوں میں آگے بڑھیں، اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے تم کو اللہ اکٹھا کرے گا، اور بے شک اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر ایک تو ایمان والوں کو بتا دیا گیا کہ بس اب ان کے تو جھگڑوں کو چھوڑو، ان کی باتوں کو چھوڑو، یہود و نصارہ جو کچھ باتیں فضول قسم کی کر رہے ہیں ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، بلکہ جو تمہاری زندگی کا اصل مقصد ہے تم اس کی طرف آؤ۔ یعنی یہ قبلہ تو تمام جتنی بھی پہلے امتیں گزر چکی ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں، سب کے لیے ایک قبلہ متعین تھا کہ وہ اس رخ پہ کھڑے منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، عبادات کیا کرتے تھے۔ تو اب اس امت کے لیے بھی ایک قبلہ ہے، ایک سمت مقرر کی ہے، اور وہ اللہ کی ذات نے کی ہے، اور وہ بیت اللہ ہے۔ تو اس جھگڑے کو تو چھوڑیں، ان کی تو باتوں کی طرف پرواہ، ان کی باتوں کی پرواہ ہی نہیں کریں، بلکہ آپ اصل مقصد کی طرف آئیں، وہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیاں کمائیں۔ انسان کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اور بڑا قیمتی یہ ٹائم ہے انسان کے پاس، ایک ایک سیکنڈ کا بڑا ٹائم قیمتی ہے۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ بس تم کیا کرو، نیکی کی دوڑ لگو، یعنی جو اللہ کے رسول کی طرف سے طریقہ تمہیں دیا جا رہا ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، بس اس کی پیروی کرو اور نیک کام کرو، اور جو ان کی فضول بحث ہے اس کو چھوڑ دو۔ اور ساتھ ہی جو ہے وہ آخرت کی طرف بھی دھیان ایمان والوں کو دلوایا گیا، کیونکہ بہت ساری بات ہو گئی نا، یہ ساری یعنی یہود و نصارہ اور ایمان والوں کے اوپر وہ باتیں کس رہے ہیں، تو وہ یہ بہت یعنی دنیا کے اندر ایک قسم کی بڑی عجیب ہی یعنی صورتحال بنی ہوئی تھی کہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے یہاں پہ ساتھ ہی فرما دیا کہ اب کیا کرو، تم اپنا دھیان آخرت کی طرف مرکوز رکھو، آخرت کی طرف دھیان لگو، کہ وہ ایسا دن ہے کہ جہاں کہیں کوئی ہوگا اللہ اس کو اٹھا کے لے آئے گا۔ یعنی جتنے لوگ ہیں جہاں کہیں وہ مر جائیں، وہ چاہے کوئی سمندر میں غرق ہو کے مر گیا، چاہے وہ کسی صحرا میں مر گیا، چاہے وہ کسی شہر میں مرا ہے، کہیں بھی دفن ہے، کہیں بھی پڑا ہوا ہے، تو اللہ نے ان سب کو اکٹھا کرنا ہے۔ تو آخرت کو دھیان میں رکھو اور نیکیاں کرو، اور آگے آخرت کی طرف دھیان کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ جو مر جائے گا، تو مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہم اٹھیں گے نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کو کھڑا کرے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں پس پھیریں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور بے شک وہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، ٹھیک فیصلہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کام کر رہے ہو اللہ سب جانتا ہے، اس سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر آپ جہاں سے آپ نکلیں بس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیریں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں سے تم ایمان والوں کو فرمایا تم نکلو تو تم بھی اپنا چہرہ
اپنا رخ جو ہے اپنا چہرہ اس کی طرف کرو، یعنی بیت اللہ کی طرف، اللہ یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی اعتراض نہ رہے، کوئی حجت بازی نہ رہے، الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں، فلا تخشوہم، ان کی تو پرواہ ہی نہیں کرو، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان سے نہیں ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، ولی اتم نعمتی علیکم، اور میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کروں گا، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو پہلے یعنی جو حضر میں، یعنی جو لوگ مدینہ میں ہیں، مکۃ المکرمہ کے اندر ہیں، کہیں بھی اپنی بستی میں ہیں، علاقے میں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ رخ بیت اللہ کی طرف کر کے عبادت کریں۔ اور پھر ساتھ ہی سفر کے متعلق بھی حکم دے دیا کہ جب کہیں کوئی بندہ سفر میں گیا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا قبلہ جو ہے بیت اللہ بنائے، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرے۔ اور یہاں پہ اللہ کی ذات نے، یعنی پہلے جو تذکرہ چل رہا تھا وہ حضر یعنی جو لوگ مقیم ہیں، اپنے گھر پہ ہیں، اپنے علاقے میں ہیں، ان کے لیے ان کو حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی وہ لوگ کہ جو سفر میں گئے ہیں ان کے لیے بھی اب حکم آ گیا کہ تم بھی ایسا ہی کرو۔ تو جہاں کہیں وہیں پہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے، تو سمت قبلہ ڈھونڈنا پڑے گا، یہ ضروری ہے۔ اور باقی رہی بات کے ساتھ ہی فرما دیا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، ایمان والوں کو بھی حکم دیا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یعنی اب ایمان والوں کے لیے بس اب اٹل فیصلہ ہو گیا ہے کہ بھئی اب تو بیت اللہ ہی کعبہ، بیت اللہ ہی سمت قبلہ ہے، بس اسی کی طرف تم نے ابھی یعنی رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اب یہ بدلنے والا نہیں ہے اور بدلے گا نہیں، اور تاکہ آپ اس قبلہ کی طرف ہی اب کیا کریں، رخ کر کے نماز پڑھیں، تو لوگوں کو تمہارے اوپر بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کا تو اعتراض بیجا ہے یہودیوں کا، اللہ کے، اور یہ لوگ تو جانتے ہیں کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا، تو فرمایا تاکہ لوگوں کا، تو اب تم نے اس طرف ہی رخ کر کے آئندہ نمازیں پڑھنی ہے، اب قیامت تک کے لیے ایک ہی قبلہ ہے، اب بدلنے والا نہیں ہے، تو اب کسی کو اعتراض کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ولی اتم، ہاں، اور اب یہ جو لوگ ظالم لوگ ہیں، یعنی یہ جو یہودی ہیں، نصرانی ہے، تو ظالم ہی ہیں، مشرکین مکہ ظالم ہیں، تو فرمایا ان سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی باتیں، جو باتیں بنانی ہے بناتے رہو، ان کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بس تمہاری کامیابی کا جو مدار ہے، وہ معیار ہے، یعنی تم کامیابی جو حاصل کر پاؤ گے وہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ ولی اتم نعمتی، جب تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، تو پھر کیا ہوگا، اللہ کہتا ہے میں اپنی نعمت کو مکمل کروں گا، اور وہ اللہ اپنی نعمت کیسے مکمل کریں گے کہ ایمان والوں کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا لعلکم تہتدون، اور جب تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، یعنی تم اس راستے پر چل رہے ہوگے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر تم میں سے ہی ایک رسول، یتلو علیکم، وہ پڑھتا ہے وہ تمہارے اوپر ہماری آیتوں کو، اور تم کو پاک کرتا ہے، اور تم کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور سکھاتا ہے تم کو وہ جو تم جانتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ کی ذات نے کیا کیا، ایک اور نعمت یہاں پہ ساتھ ہی تذکرہ فرما دی، نعمت کا ذکر کیا ہے کہ ایمان والو، جیسے تمہیں یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ بیت اللہ کے نبی بھی چاہ رہے تھے کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو، اور ایمان والوں کو بھی یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی، تو ساتھ ہی فرمایا کہ جو میں نے تمہارے اندر رسول بھیجا یہ بھی میری بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بھی قدر کرو۔ تو فرمایا کہ وہ رسول وہ ہے جو تم میں سے ہی بھیجا ہے، یعنی تمہاری اپنی قبیلے خاندان میں سے ہے، تو اور جیسے انسان ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں سب سے افضل انسان ہے، تو تم میں سے ہی بھیجا ہے، تو اور وہ تمہیں ہمارا قرآن سنا رہا ہے، اور وہ تمہارے تزکیہ کر رہا ہے، تمہیں پاکیزگی، جو اندر باطنی پاکیزگی ہے، دل کو پاک کر رہا ہے کہ اندر سے کفر کی، شرک کی بیماریاں نکل جائیں، اور بتوں کی محبت نکل جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی رہے، اور تمہیں قرآن سکھا رہا ہے، حکمت سکھا رہا ہے، حدیث سکھا رہا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا تمہیں وہ کچھ سکھا رہا ہے جو تم جانتے ہی نہیں۔ تو نبی تو علم لے کر آیا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا انا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں،
تو اللہ کے نبی نے آ کر تعلیم دی کہ کفر کو چھوڑو، یہ غلط راستہ ہے، یہ دوزخ کی طرف جانے والا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ایسے پیارے نبی عطا فرمائے۔ ساتھ ہی فرمائے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے یاد کرو، اور فَاذْكُرُونِي، پس تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ کی ذات نے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کی ذات اس کو یاد فرماتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر کرنا تو بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کیسے یاد کرتا ہے؟ یعنی جب بندہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بعض یعنی علماء فرماتے ہیں کہ بھائی بزرگان دین یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کب یاد کر رہا ہے انسان کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو جب بھائی تم اللہ کی عبادت میں لگے ہو، اللہ کی یاد میں بیٹھے ہو، تو اللہ بھی تمہیں یاد کر رہا ہے اس وقت میں۔ اور فرمایا شکر کرو اور کفر نہیں کرو۔ اللہ کی ذات کی ناشکری اللہ کو ناپسند ہے۔ جیسے جو اللہ کی نعمت کے اوپر شکر گزاری کرے گا، بہت بڑا اللہ نے احسان کیا کہ ہمیں اتنے عظمت والے پیارے نبی کی امت میں پیدا کیا، تو اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے، سب سے بڑی، اور ایمان عطا فرمائے اس کے اوپر جو شکر کرے گا اللہ اس کی نعمت کو اور بڑھائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کہ جیسے ایمان والا جب بھی پریشان ہو، جب بھی اس کو کسی قسم کی ٹینشن کہیں سے لگ جائے، اس وقت میں بھی، یعنی مسلمانوں کے لیے یہ یہود و نصارہ اور مشرکین مختلف پریشانیاں یعنی پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی آئے، کوئی بھی مسئلہ آئے، تو اس میں مشکل میں تھوڑا صبر کرنا ہے اور ساتھ نماز پڑھنا ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا ہے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے فوراً نماز کی طرف آتے اور نماز پڑھتے، اور نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل آ گئی ہے، کہیں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، تو اس کے اوپر صبر، اللہ سے صبر مانگنا نہیں ہے، اللہ سے شفا مانگنی ہے۔ اور جب کبھی بھی کوئی پریشانی ہے تو اللہ سے عافیت مانگنی ہے کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما، مجھے اس سے نجات عطا فرما، لیکن اس کے اوپر صبر کرنا ہے، واہ ویلا نہیں کرنا کہ بھئی کسی کا نقصان ہوا تو اب وہ پورے جہان میں ڈھنڈورا پیٹتا پھرے کہ بھئی میرا تو بزنس میں نقصان ہو گیا ہے، میرے تو سر میں درد ہو گیا، آج میرا فلاں نقصان ہو گیا۔ تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ کیا آپ کو اس کا کوئی حل نکال کے دیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر صبر کرنا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے ساتھ ہی عافیت مانگتے رہنا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ کی اس کے ساتھ مدد